محرم کا مہینہ چل رہا ہے۔ محرم کے مہینے میں ہمارے معاشرے کے اندر کچھ ایسی رسومات اور رواجات پائے جاتے ہیں جس کا قرآن و حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن ہم میں سے بہت سارے لوگ ناواقفیت کی وجہ سے، نہ جاننے کی وجہ سے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اسلام کی تعلیمات ہیں، حالانکہ اسلام کی تعلیمات وہ نہیں ہیں۔ چلیے ہم جانتے ہیں کہ وہ کیا کیا چیزیں ہیں جن کو ہم اسلامک تعلیمات سمجھ کر کر رہے ہیں اور اسلام نے ان چیزوں سے منع کیا ہے۔ پہلی بات، صلاۃ العاشورہ، یعنی عاشورہ کی نماز کے نام سے بہت ساری جگہوں پر بہت سارے لوگ جمع ہو کر باجماعت نفل نماز پڑھتے ہیں۔ اس کا قرآن و حدیث کے اندر اس کی کوئی صراحت نہیں ہے، اور بلکہ علماء نے کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ ایک بدعت ہے اور اس بدعت سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ہم جانتے ہیں کہ 10 محرم کے دن لوگ مختلف قسم کے کھانے، مختلف قسم کے شربت بنا کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا دیگر جو مرحوم ہیں کربلا کے میدان میں جو جام شہادت جنہوں نے نوش کیا، جن کو شہادت نصیب ہوئی، ان لوگوں کے نام سے اور دیگر مرحومین کے نام سے تقسیم کرتے ہیں ان کو ثواب پہنچانے کے لیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ 10 محرم کے دن سنت یہ ہے کہ لوگ روزہ رکھیں، اس دن روزہ رکھنے کی تاکید اور تعلیم آئی ہے۔ ہم روزہ رکھنے کو چھوڑ کر ان جیسی چیزوں میں لگ جاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک اچھا عمل ہے، جبکہ اسلام نے کہا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے یا دیگر مرحومین کے نام سے آپ کچھ بنا کر غریبوں میں ضرور تقسیم کریے، لیکن اس کے لیے ایک خاص دن کو مخصوص کر لینا اور اسی دن کو اس کام کو انجام دینے کو ضروری سمجھنا یہ صحیح نہیں ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اور یہ بھی بات بعض جگہ دیکھی جاتی ہے کہ لوگوں کا یہ اعتقاد ہوتا ہے کہ اس دن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح آتی ہے۔ اس کا اسلام میں دور دور تک اس کی کوئی صراحت نہیں ملتی ہے، اور یہ ایک گمراہ قسم کی بات ہے جس کو لوگ انجانے میں کر بیٹھتے ہیں۔ تیسری جو بات اس موقع پر دیکھنے میں آتی ہے وہ ہے سوگ اور ماتم منانا، غم منانا۔ غم کے سلسلے میں جو ہمارے معاشرے کے اندر جو لوگ کام انجام دیتے ہیں وہ مختلف قسم کے ہیں۔ ایک اس میں سے کالے کپڑے پہننا ہے، لوگ بغیر چپل کے جو ہے راستوں میں گھومتے رہتے ہیں، بغیر چپل کے چلنے کو سوگ سمجھتے ہیں۔ ان دنوں گھروں میں جھاڑو نہیں لگائی جاتی کہ جھاڑو نہیں لگانا سمجھتے ہیں۔ ان دنوں میں کوئی اچھا کام ہم لوگ نہیں کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے ان دنوں کے اندر یہ بات بھی دیکھی جاتی ہے کہ بچوں کے گلوں میں ہری قسم کی تھیلیاں پہنانا اور پھر بچیوں کے ہاتھوں میں ہری قسم کی چوڑیاں پہنانا اور اس جیسے اور کام جو ہمارے معاشرے کے اندر ہوتے ہیں، یہ سمجھ کر کہ یہ دین کا حصہ ہے، حالانکہ قرآن و حدیث کے روشنی میں بات معلوم ہوتی ہے کہ اس کا دین سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اس سے ہمیں ضرور بچنا چاہیے۔ اور ایک بات ہمارے معاشرے میں یہ بھی دیکھی جاتی ہے کہ بہت سارے لوگوں کے ابھی نکاح ہوئے ہوں گے، ان کے گھروں کے اندر یہ بات رائج ہے کہ محرم کا چاند دکھنے سے پہلے نئی دلہن کو اس کے میکے بھیج دیا جاتا ہے، اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ سسرال میں رہ کر محرم کا چاند نہ دیکھے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کی ذات سے یقین اٹھ رہا ہے، اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ چاند کے دیکھنے نہ دیکھنے سے کاموں کا اچھا ہونا اور کاموں کا اچھا نہ ہونا، ہم نے اس کو چاند سے متعلق کر دیا ہے، حالانکہ ایسی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ ایک بدعت ہے اور یہ ایک رسم اور رواج ہے جو چل پڑی ہے، اس سے ہم سب کو ضرور بچنا چاہیے اور اللہ کی ذات پر کامل یقین ہمارا ہونا چاہیے۔ اسی ماہ محرم میں اور ایک چیز جو رسم اور رواج اور بدعت کے نام پر ہوتی چلی آ رہی ہے وہ ہے علم اٹھانا، تعزیے اٹھانا۔ اہل سنت الجماعت کے ہاں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور ان جیسی چیزوں میں
اور ان جیسے تعزیوں میں شریک ہو کر اپنی نمازوں کو ضائع کرنا اور مختلف قسم کی بدعات کو انجام دینا، جبکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ تھا کہ میدان کربلا میں دشمن سامنے ہیں، نماز کا وقت ہوا تو انہوں نے نماز ادا کی، اور ہمارا حال یہ ہے کہ ان کے نام پر ہونے والی چیزوں میں جس کا قرآن و حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان جیسی چیزوں میں شریک ہو کر اللہ کے اہم فریضے نماز کو ہم چھوڑ بیٹھتے ہیں۔ نہ صرف ظہر بلکہ عصر اور اس دن کی پوری نمازیں جو ہیں ہم سے ضائع ہونے لگتی ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہر بات کو ہم علماء حق سے سیکھیں، ہمیں چاہیے کہ ہر عمل کو ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں تلاش کریں، اور صحیح کیا ہے، حقیقت کیا ہے، رسوم اور رواجات کیا ہیں، بدعات کیا ہیں، منکرات کیا ہیں، ان چیزوں کو سمجھ کر اپنی زندگی کو صحیح قرآن و حدیث کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ تمام باتیں ماہ محرم فضائل و احکام نامی کتاب صفحہ نمبر 104 میں ذکر کی گئی ہیں۔